اور یہ تبلیغ والے بھی ناراض نہ ہو، ہجڑوں کی جماعت، تبلیغ والے ناراض نہ ہو، ہجڑوں کی جماعت، ہجڑوں کی جماعت۔ ارے بابا ہاٹ ہزاری کے مدرسے سے معلوم کر لو، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، مفتی شہید اللہ سے معلوم کرو، اپنے علماء سے معلوم کرو کہ ہجڑوں کی تقریر مردوں کو سننا جائز ہے۔ اور وہ ہجڑے جب وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ قربان جاؤں تبلیغی جماعت پہ قربان جاؤں، انہوں نے کروڑوں انسانوں کو نمازی بنا دیا۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ جتنے بھی اڑو علماء کی محتاج ہیں، بات صرف اس کی ہے، اڑنے کی کوشش نہ کرو۔ آپ کو شروع ہم نے کیا، الیاس شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کا شاگرد تھا، الیاس کاندھلوی، حضرت یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امیر جی مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے علماء تھے، ان کو ہم نے دیکھا تھا۔ اور شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، شروع تبلیغ ہم نے کی ہے، تبلیغی ہم ہیں آپ نہیں ہے، آپ سمجھے، تبلیغی ہم ہیں آپ نہیں ہے تبلیغی۔ آپ کہاں سے آگے، آپ کہاں سے آگے کہ کسی سیٹ کو، سرمایہ دار کو لاکھوں کے مجمع میں ان سے تقریر کرا دو، شیخ الحدیث سے کسی سے اب تقریر نہیں کراتے۔ آپ نے جماعت کا طریقہ ہی چھوڑ دیا، اس طرح نہ کرو۔ پھر مدارس سے معلوم کرو، پھر مفتیوں سے معلوم کرو، علماء سے معلوم کرو کہ ہیجڑوں کی تقریر جب کہ ہیجڑ تقریر عجیب کرتے ہیں۔ بھائیو دوستو، بھائیو دوستو، آپ اللہ کے راستے میں نکلیں گے، آپ دعوت دیں گے، تبلیغ کریں گے، جماعتوں کی تشکیل کریں گے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ بھائی جب آپ نہیں نکلیں گے تو خدا ہمارے جیسے ہیجڑوں سے کام لے گا۔ آپ بتاؤ کہ اس قسم کے ہیجڑوں کی تقریر سننا کوئی مفتی یہاں بتا دے جائز ہے؟ انشاءاللہ مفتی میں بھی چھولے نہیں بیچتا ہوں، کوئی مفتی نہیں بولے گا، کوئی مفتی، میں بھی چھولا نہیں بیچتا، پاپڑے نہیں بیچتا ہوں، میں مدرسے میں رہتا ہوں، میں بھی طلبہ کے جوتے سیدھا کرتا ہوں۔ کوئی مفتی اگر بولے گا تو وہ مفت کا مفتی ہوگا، افتاء کا مفتی نہیں ہوگا، مفت کا مفتی ہوگا۔ اگر کوئی مفتی بولے گا تو وہ مفت کا ہوگا، وہ قیمتی مفتی نہیں ہوگا، مفت کا مفتی ہوگا۔ اب سجا نے کہا، بات یاد ہے نہیں ہے، سجا نے کہا کہ سارے انبیاء آئے، مرد آئے، اب نبیانی ہماری باری ہے، نبیانی ہماری باری ہے۔ ہمارے پاکستان میں ایک دفعہ ہیجڑوں نے جلوس نکالا، انہوں نے کہا مرد بھی وزیر اعظم بنے، عورتیں بھی وزیر اعظم بنی، اب ہماری ہیجڑوں کی باری ہے۔ ہوتا ہے، مرد بھی وزیر اعظم بنے، عورتیں بھی بنی، اب کیا ہے؟ ہیجڑوں نے کہا تیسری مخلوق ہماری مرضی، اب ہمیں بھی وزیر اعظم بنا دو۔ تو سجا نے یہ کہا کہ اب نبیانی میں بن کر کے آ گئی ہوں۔ پھر ان خبیثوں نے، دونوں نے کیا کیا، کمانڈوؤں نے دونوں کو ملائے ایک خیمے کے اندر۔ یہ جو مسیلمہ کذاب تھا یہ عطار تھا، خوشبو کا بڑا ماہر تھا، ایک سے ایک قسم کی خوشبو استعمال کرتا تھا۔ انہوں نے کہا مذاکرات ہوں گے، کوئی درمیان میں نہیں آئے گا، نہ میرا کمانڈو کوئی آئے گا، نہ سجا کا کوئی کمانڈو۔ سجا کی 1.5 لاکھ کی اس کی بھی فوج تھی، مسیلمہ کذاب کی بھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ صرف اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، صرف ہم مذاکرات کریں گے۔ اور انہوں نے مذاکرات کیا، ان مذاکرات میں دونوں نے اپنا منہ کالا کر دیا، کہا نبوت بعد میں ہے، پہلے تو دمادم مست کلندر مست کلندر۔ سمجھ میں نہیں آیا آپ کو؟ یہ ہے اس مسیلمہ کو حضرت ابو بکر کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ جس نے حضرت حمزہ اسد اللہ نبی کے چچا کو جس نے قتل کیا تھا، وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت کافر تھے۔ احد کے جنگ میں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو، نبی کے چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے، اور ان کو شہید کر دیا۔ لیکن یہ بعد میں جب مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونے کے بعد میرے نبی نے فرمایا وحشی ابن حرب الاسلام یہدم ما کان قبلہ، میں نے آپ کو معاف کر دیا، اسلام نے، خدا نے معاف کر دیا، آپ کے گناہ معاف ہو گئے، قتل آپ پہ معاف ہو گئے، آپ مسلمان ہو گئے۔ لیکن اے وحشی ابن حرب، ایک ہمت کر لے، ایک بات کا لحاظ کر لے، وہ یہ ہے جب میرے سبق میں آ جاؤ تو مجھے چہرہ نہ دکھاؤ، میں آپ کو دیکھ کر میرے چچا کی قتل اور وہ غم میرا تازہ ہو جاتا ہے، مہربانی کرو یا دائیں طرف بیٹھ جاؤ یا بائیں طرف بیٹھ جاؤ۔ حضرت وحشی بن حرب شرم کے مارے کبھی اس طرف رخ کرتا تھا، کبھی اس طرف رخ کرتا تھا، آمنے سامنے محمد کے نہیں بیٹھتا تھا، لیکن پھر کہتا اللہ میں نے جرم تو کیا ہے
اللہ میں نے جرم تو کیا، اس وقت میں کافر تھا، میں آپ کا باغی تھا، میں نے جرم کیا، میں نے حضرت حمزہ کو قتل کر دیا، لیکن اللہ مجھے موقع دے دے، اس جرم کی تلافی کر لوں، مجھے موقع دے دے، مجھے موقع دے دے۔ چنانچہ پھر مسیلمہ کے ساتھ جب لڑائی شروع ہو گئی تو حضرت وحشی بن حرب پیچھے سے چھپ کر کے، بڑا تیر انداز تھا، اس نے تیر ایسا لگایا، اس کو یہاں سے پیچھے سے لگا، بلکہ سامنے سے لگا، پیچھے سے اس کے تیر نکل گئی، اور وحشی بن حرب جب مردار ہو گیا، جہنم میں پہنچ گیا، تو حضرت وحشی بن حرب نے ٹوپی اتار کر کے آسمان کی طرف دیکھنے لگا کہ اے اللہ اب تو راضی ہو جا، میں نے حمزہ کے مقابلے میں اس خنزیر کو جہنم میں پہنچا دیا، اے اللہ اب تو راضی ہو جا، اے اللہ اب تو راضی ہو جا، اے اللہ۔ اس لیے گستاخ رسول کا یہی طریقہ ہے اور کچھ نہیں، گستاخ رسول کا یہی طریقہ ہے، یہی طریقہ ہے، یہی طریقہ ہے۔ ایک حدیث اور بھی سناتا ہوں، یہ محدثین بیٹھے ہوئے، ابو داؤد جلد ثانی کے اندر حدیث موجود ہے۔ ایک صحابی نابینا تھا، بیوی بڑی خوبصورت تھی، بچے بڑے خوبصورت تھے، لیکن بیوی روزانہ کوئی نہ کوئی بات نبی کی شان میں گستاخی کرتی تھی۔ اس نے بہت سمجھایا، صحابی نے سمجھایا اس طرح نہ کر، تو پیاری ہے، تو خوبصورت ہے، تو بچوں کی ماں ہے، لیکن میں آپ کو دنیا کی زندگی سے محروم کرنا نہیں چاہتا، انسان بن جا، مسلمان بن جا، نبی کی شان میں گستاخی نہ کر۔ لیکن بس وہ عورت گستاخی 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 گستاخی۔ صحابی رات کو اٹھا اور اٹھ کر کے پھر اس نے خنجر لے لیا اور خنجر لے کر کے اس کے سینے میں گھونپ دیا۔ نابینا صحابی، اے نابینا صحابی، آج امت بینا ہے، تو بینا تھا، تو نابینا نہیں تھا، آج پوری امت نابینا ہے، آج پورے، وہ نابینا نہیں تھا نابینا، لیکن دل کا بینا تھا۔ ہم آنکھوں سے بینا ہے لیکن دل ہمارا نابینا ہے، دل سے ہم نابینا ہے۔ اٹھا، اور یہ حدیث رسول آپ کو سنا رہا ہوں، وہ اٹھا، سینے کے اندر اس کے خنجر گھونپ دیا، اس کو قتل کیا، اور وہ خاتون تڑپتی رہی، خون میں لت پت ہو گئے، بچے چیخ مارتے رہے۔ صبح کو ایک ہنگامہ ہو گیا محلے کے اندر کہ اس خاتون کو بے گناہ کس نے قتل کر دیا، یہ معصوم بچے یتیم ہو گئے، ماں ان کی مر گئی، کس نے، کس ظالم نے؟ اب کوئی بول بھی نہیں رہا ہے، کوئی بول نہیں رہا ہے۔ اٹھا پھر بیٹھا، اٹھا پھر بیٹھا، کامتے کامتے کہنے کے یا رسول اللہ اس کا قاتل میں ہوں، یا رسول اللہ میں قاتل ہوں۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا میرے پیارے، وہ بیوی مجھے محبوب تھی، میں تو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن لوگ بتاتے تھے بڑی خوبصورت ہے، وہ سوہنی ہے، وہ بچوں کی ماں بھی تھی، میں اس کو راستے سے ہٹانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن وہ مسلسل گستاخی کرتی تھی، گستاخی کرتی تھی۔ اے میرے نبی، بیوی جتنی بھی خوبصورت ہو لیکن آپ کے مقابل میں کون مجھے پسند ہے؟ اے محمد، میں نے بچوں کو بھی خیال نہیں کیا، اپنا بھی کوئی خیال نہیں کیا، میں نے اس کو جہنم میں پہنچا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس کے لیے، اس خاتون کے لیے ایک ٹکے کی حیثیت بھی اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یاد رکھو امت، آپ کہاں ہیں؟ آپ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں آپ؟ کتے کیوں بھونکتے ہیں؟ آپ کے محلے میں اگر اچھے اچھے پتھر اٹھا کر کے منہ پہ ماریں گے تو وہ کتے بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس لیے نبوت کے خلاف کوئی بھی بولے حرامی نسل ہوگا، ولد الزنا ہوگا، یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے، مسلم ممالک کی ذمہ داری ہے۔ پبلک کو اس کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن حکومتیں خود اس کی نگرانی کرے کہ نبوت کے خلاف، شان رسالت کے خلاف کون کام کر رہا ان کو لگام دے دے۔ اگر نہیں تو پھر عوام جذباتی طور پر، عوام تو جذباتی ہے، پھر تو عوام تو کچھ نہ کچھ کریں گے، بدامنی ہوگی علاقے کے اندر۔ الحمدللہ بنگلہ دیش ہو اور یہ ہے کہ پاکستان ہو، سعودیہ ہو، دبئی ہو، قطر ہو، اللہ کے فضل و کرم سے یہ دارالمسلمین ہے، یہ دارالمسلمین ہے، مسلمانوں کے علاقے ہے، مسلمانوں کی مفتوح بلاد ہے۔ اس میں ہماری حکومت اسلامی ہونے کا، مسلم ہونے کا ثبوت دے دے۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس قسم کے نبوت کے اور رسالت کے، شان رسالت میں گستاخی کرنے والے، ان کو خود وہ لگام دے دے، ان کو خود اگر وہ باز نہیں آتے جہنم میں پہنچا دے۔ نہیں نہیں نہیں، تو پھر لوگ یہی کام کریں گے جو نابینا صحابی نے کیا۔ وآخر